بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آنکھوں سے پانی اگر بار بار آتا ہو تو یہ نظر کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اپنی عزت کو بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ عادات لازمی اپنائیں۔ جب کبھی بھی آپ مسکرائیں تو اپنی آنکھوں کا استعمال کریں، اپنے ہونٹوں کا نہیں۔ بات کرتے ہوئے آہستہ بولیں، اس سے آپ کی باتیں پر اعتماد لگیں گی۔ چلتے ہوئے اپنے کندھوں کو پیچھے رکھ کر چلیں اور چلنے میں ہمیشہ ایک اچھا انداز برقرار رکھیں۔ جو آپ کی اختیار سے باہر ہے اسے رضاکارانہ طور پر قبول کریں اور جس بات کا علم نہ ہو اس کے بارے میں کوئی جواب نہ دیں۔ اگر آپ کو محفل میں مدعو نہیں کیا گیا تو ہرگز نہ جائیں اور بعد میں کبھی بھی شکوہ نہ کریں یا بھیک نہ مانگیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مسکراتے رہنے سے بال گرنا رک جاتے ہیں؟ وقت سے پہلے بوڑھا کر دینے والے 8 کام۔ نیند سے اٹھ کر ٹھنڈا پانی پینا، ٹھنڈے اور نمکین پانی سے بال دھونا، جنسی اعضاء کو دیکھنا جن کا چھپانا واجب ہے، منہ زمین کی طرف کر کے سونا یعنی پیٹ کے بل سونا، پہنے ہوئے کپڑے سے منہ صاف کرنا، زیادہ جمع کرنا، کھانے پینے میں بے احتیاطی برتنا، زیادہ پریشانی اور مصیبتوں کا لاحق ہونا۔ خواب میں اگر بکری نظر آئے تو جان لیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ عجوا کھجور قوت با میں اضافہ کرنے میں مددگار ہے۔ عجوا کھجور کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوگی، جسم فربا اور صحت مند ہو جائے گا۔ بھنڈی خون میں شوگر کی مقدار میں اضافہ ہونے نہیں دیتی۔ ذہنی کام کرنے والے لوگ اگر پھل اور سبزیاں زیادہ کھائیں تو ان کو ذہنی تھکن محسوس نہیں ہوگی۔ کم از کم 10 دانے انجیر روزانہ کھانے سے دبلے افراد موٹے ہو سکتے ہیں۔ دہی کے استعمال سے معدہ طاقتور رہتا ہے اور وہ دہی دل کو مضبوط کرتا ہے اور جسم سے جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے۔ سونے سے پہلے ٹانگوں کی سرسوں کے تیل سے مالش کریں، بدن میں چستی آ جاتی ہے۔ پیاز کے عرق میں روئی ڈبو کر ناک کے پاس لے کر سونگھیں، زکام میں آرام ملے گا۔ ماں باپ کی خدمت عمر میں برکت کا سبب ہے۔ 1 کھانے کا چمچ لیموں اور 1 کھانے کا چمچ ٹماٹر کا رس لیں، دونوں کو اچھی طرح ملانے کے بعد چہرے پر لگائیں، اس سے آپ کی جلد شگفتہ اور ملائم ہو جائے گی۔ مالٹا معدے کی سوزش اور گردوں کے درد میں مفید ہے۔ مالٹے کا استعمال نظام انہضام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے۔ نہانے کے بعد 1 گلاس پانی پینے سے ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ لیموں پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر دانتوں پر ملنے سے دانت سفید اور چمکدار ہوتے ہیں۔ جامن پر نمک لگا کر کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ زیادہ کھٹی چیزیں کھانا معدے کو کمزور کرتی ہیں۔ گنے کا جوس جسم میں ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتا ہے، پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے، دل اور دماغ کو راحت دیتا ہے۔ سبزی زیادہ سے زیادہ کھائیں، اس سے بدن کی جلد جوان رہتی ہے اور معدہ کبھی تذابیت کا شکار نہیں ہوتا۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے دانت صاف اور مضبوط ہوتے ہیں۔ دل کے امراض سے بچنے کے لیے زیتون کا استعمال نہایت ہی مفید ہے۔ کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے پٹھے اور جوڑ کمزور ہو جاتے ہیں۔ زخم پر نیم کا رس لگانے سے زخم جلدی ٹھیک ہوتے ہیں۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ نہانے کے بعد پانی پینے سے بدن کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ پانی میں ناریل کے تیل کے چند قطرے اور نیم کے پتے ڈال کر نہا لیں، بوڑھے بھی جوان ہو جائیں گے، پر جسم کے کسی حصے میں کبھی خارش نہیں ہوگی۔ کام کی زیادتی کی وجہ سے بہت تھک گئے ہوں تو 1 کپ چائے یا قہوہ بنائیں اور اس میں تھوڑی سی خسخاس ڈال کر جوش دے کر چائے کی طرح پی لیں۔ تھکاوٹ ایسے دور ہوگی جیسے تھی۔ شلجم بھوک بڑھاتا ہے، خشک کھانسی میں مفید ہے، قبض کشا ہے، بدن کی کمزوریوں کو دور کرتا ہے۔ پیاز کاٹتے وقت لیموں چاٹنے سے آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ بادام کھا لینے سے یادداشت بہترین ہو جاتی ہے۔ جن بچے اور بچیوں کو سبق یاد نہ ہوتا ہو، خسخاس کی پھکی بنا کر کھلانے سے بچے ذہین ہو جاتے ہیں۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہو یا ذہنی تناؤ ہو تو سنترے کا جوس پئیں، تھکان اتر جائے گی۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھ کر سناؤں، حالانکہ قرآن تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے علاوہ کسی اور سے قرآن مجید سنوں۔ میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کر دی، یہاں تک کہ جب میں اس فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا پر پہنچا تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو جاری ہیں۔ کچے پیاز شام کو کھانے سے بخار ہو جاتا ہے اور پیٹ پھول جاتا ہے۔ دودھ کے فوری بعد پانی پینے سے کھانسی ہو سکتی ہے۔ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو بند گوبھی اور لیموں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ سونف کا استعمال کرنے سے سانس کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پی لیا کریں، آپ کا چہرہ ہمیشہ خوبصورت رہے گا۔ جو زیادہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے وہ اپنے دانتوں کو جلدی خراب کر دیتا ہے۔ جو روزانہ رات کو دودھ پی کر سوتا ہے اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ سائیکالوجی کے مطابق جو لوگ چلتے وقت تیزی سے چلتا ہے ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ چینی اور سگریٹ جتنے نقصان دہ ہے۔ خواب کے اندر نکاح کرنا دولت ملنے کی علامت ہے۔ جن لوگوں کے پاؤں پر شوگر کی وجہ سے زخم آ جائے یا شوگر مسلسل کم زیادہ ہونے لگتا ہو وہ گندم کی روٹی کھانا بند کر دیں، بلکہ جو کہ آٹے کی روٹی بنا کر کھائیں۔ جو لوگ نہار منہ روزانہ نہاتے ہیں ان کو کبھی خارش کی بیماری نہیں آتی۔ جن کو روتے وقت آنکھوں سے آنسو آ جائیں وہ کامیاب انسان ہے۔ مچھلی کا تیل استعمال کرنے سے کمر درد سے نجات مل جاتی ہے۔ جو لوگ کھانے کے فوری بعد سو جاتے ہیں ان کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پلاسٹر کے برتن میں کھانا کھانے سے بال زیادہ گرنے لگتے ہیں۔ ہری بھری گھاس میں بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے سے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اگر چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو دودھ کے اندر چھوہارے ڈال کر پی لیں، چہرہ جوان دکھائی دینے لگے گا۔ اگر سالن کے اندر نمک زیادہ ہو جائے تو ایک آلو ابال کر سالن میں ڈال دیں، کھانے کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیموں کے چھلکوں کے پاؤڈر میں نمک ملا کر دانتوں پر برش کرنے سے دانتوں کا پیلا پن، میل کچیل دور ہو جاتی ہے اور دانت موتیوں کی طرح چمکنے لگتے ہیں۔ جو لوگ کھانا کم اور آہستہ آہستہ کھاتے ہیں ان کا وزن کم ہو جاتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے بھی بچ جاتے ہیں۔ جو کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے وہ لوگ معدے کی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوتے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض سفید نمک کا استعمال کم سے کم کریں۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ نہانے کے بعد ایک گلاس پانی پی لیں، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ شریف کا ورد کیا کریں، کام سہل ہو جائے گا۔ گڑ کھانے کے بعد کھا لیں، کھانا فوری ہضم ہو جائے گا۔ کالے چنے کھانا دل، جگر اور معدے کی صحت کے لیے مفید ہیں۔ دل گھبراہٹ کا شکار ہو جائے یا نظر کمزور ہو جائے تو سیب کھایا کریں۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کسی بیٹی کی بیٹی یعنی نواسی کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت وہ نزع کے عالم میں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پکڑ کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اسی حال میں اس کی روح قبض ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ امین بھی رونے لگی۔ کسی نے ان سے کہا، کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں رو رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رو رہے ہیں تو میں کیوں نہ روؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں رو نہیں رہا، یہ تو رحمت مومن کی روح جب اس کے دونوں پہلو سے نکلتی ہے تو وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ گھٹنوں میں درد ہو تو ناریل کا تیل لگا لیا کریں۔ انار کا جوس پینے سے
چہرے کا رنگ لال سرخ ہو جاتا ہے۔ انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال نہیں گرتے۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ جو عورت رنگ گورا کرنا چاہتی ہے وہ دودھ میں بادام ڈال کر کھا لیں۔ نہار منہ آدھا کلو دہی میں 50 گرام خالص شہد ملا کر کھانے سے لٹکا ہوا پیٹ 1 ماہ میں ختم ہو جائے گا۔ ناخن جلدی جلدی بڑھنے سے پریشان ہیں تو اس پر ہلدی لگا لیا کریں، ناخن بڑھیں گے نہیں۔ بھنڈی کا سالن بنا کر کھائیں، پیشاب کھل کر آئے گا۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کریں، چہرہ ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہے گا۔ سوتے وقت دودھ پینے سے نیند اچھی آئے گی۔ پاؤں کے انگوٹھوں پر تل کا تیل لگانے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ چہرے کی رنگت جگر کی بیماری میں پیلی پڑتی ہے۔ منہ کے چھالے دور کرنے ہیں تو خشک دھنیا چوستے رہا کریں۔ کھانا بناتے وقت ڈالڈا گھی اور آئل کی جگہ سرسوں کا تیل شامل کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ آپ بھلے اپنی زندگی سے خوش نہ ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ جسم میں طاقت چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے گوشت اور بازاری کھانوں سے دور رہیں اور سبزیاں زیادہ کھائیں۔ دیسی گھی اور ادرک کا رس ملا کر پی لیں، کمر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ دوپہر کو تقریباً 1 گھنٹہ سونے سے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ جو روزانہ پانی زیادہ استعمال کرتا ہے ایسا انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ 40 سال کی عمر میں 20 سال جیسا نظر آنا چاہتے ہیں تو منہ دھوتے وقت کھیرے کا رس چہرے پر لگا لیں۔ ناظرین، وزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم جہلیت میں مبتلا لوگوں اور بتوں کے پجاری تھے۔ ہم اپنی اولاد کو زندہ دارگور کر دیا کرتے تھے۔ میری ایک بیٹی تھی، جب وہ کچھ بڑی ہوئی تو جب بھی میں اسے بلاتا تو وہ میرے بلانے پر خوش ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے بلایا، وہ میرے پیچھے آئی۔ میں چلتا ہوا اپنے گھر کے کنویں کے پاس آ گیا جو زیادہ دور نہیں تھا۔ میں نے اس بچی کا ہاتھ پکڑا اور اسے کنویں میں پھینک دیا۔ اس نے مجھ سے آخری بات یہ کہی، اے ابا جان، اے ابا جان۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کی دونوں آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے حضرات میں سے ایک صاحب نے اس شخص سے کہا کہ تم نے اللہ کے رسول کو غمگین کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صاحب سے کہا، رہنے دیں، اس نے وہ بات دریافت کی ہے جسے اہم سمجھا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے کہا، اپنی بات میرے سامنے دوبارہ بیان کرو۔ اس شخص نے دوبارہ بیان کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو کر آپ کی دھاڑی مبارک پر گرنے لگے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، لوگوں نے زمانہ جہلیت میں جو کام کیے تھے اللہ نے انہیں درگزر کر دیا ہے، اب تم نئے سرے سے عمل کا آغاز کرو۔ سانولے رنگ کی خواتین ٹوتھ پیسٹ کے اندر انڈے کی سفیدی ملا کر چہرے پر لگائیں، چہرہ نرم و ملائم اور دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ ہری مرچ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے اور جسم کے اندر خون کو جمنے نہیں دیتی۔ جو لوگ گنا چوستے ہیں یا گنے کا رس پیتے ہیں ان کی جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ جو روزانہ دہی کا استعمال کرتے ہیں ان کو کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہو وہ روزانہ کھجور کھائیں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال بھی بہترین ہے۔ بڑھاپا روکنے والی 4 غذائیں: دیسی گھی، دودھ، فروٹس اور ہری سبزیاں۔ کافی بار نصیب ہار جاتا ہے لیکن دوا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ چہرے پر پودینے کا رس لگانے سے چہرے کے غیر ضروری بال ختم ہو جاتے ہیں۔ نیم اور تلسی کے پتے لے کر پانی میں ابالیں، اس سے سر دھو لیں، خشکی اور جوئیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ کریلا خون کو صاف کرتا ہے، جسم کو قوت دیتا ہے، شوگر کے مریضوں کے لیے قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ پیشاب کو روکے رکھنے سے
گردے فیل ہو جاتے ہیں، اس سے اعصابی کمزوری ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ اگر بینائی کمزور ہے، 4 بادام ایک چٹکی سونف دودھ کے ساتھ سوتے وقت کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ گرمی کے موسم میں دھوپ سے چہرے پر نشان پڑ جاتے ہیں، اس کے لیے 1 لیموں کا رس اور 1 چائے کا چمچ شہد ملا کر ماسک کے طور پر استعمال کریں اور 5 منٹ بعد چہرہ دھو لیں، نشان ختم ہو جائیں گے۔ دہی اور شہد چہرے پر ماسک کی طرح لگانے سے جھریوں میں کمی آتی ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجئے، کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کوئی بھی ٹوٹکا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیجئے۔